السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ان دی ارینا. یہ وہ پروگرام ہے جو ہم آپ کے لیے کرتے ہیں یو اے ای سے اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں ان کمال پاکستانی شخصیات سے جنہوں نے اپنے ملک میں تو کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہی ہیں مگر اس خطے میں اور اس دھرتی پہ بھی کمال کر دیا ہے. آج میرے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جو کہ یو اے ای میں کچھ بس تھوڑے سے 40 سال سے قیام پذیر ہے اور پچھلے 20 سال سے ایک کمال ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ سی ای او ہیں. اس ادارے کا نام ہے کول اینڈ کول. آپ کو پہلے اس کا پتہ ہو یا نہ ہو بٹ آئی ایم ویری سرٹن ڈیورنگ دا کووڈ ایئرز یو ہیو سین a lot of this on the sanitizer bottles and so many more products. I am very honored کہ میں آج آپ سب کی ان سے ملاقات کراؤں گی. جانیں گے ان کی کہانی کہاں سے ابتدا ہوئی اور ابھی کہاں ہے اور آگے کے سفر میں کیا رکھا ہے. آئیے ملاقات کرتے ہیں عارف پردیسی صاحب سے. السلام علیکم سر. السلام، خیریت سے؟ آپ ٹھیک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سو کائنڈ آف یو. پلیزر سر. آپ کی کہانی جاننے کے لیے آئے ہیں. میری کہانی؟ آپ کی کہانی، اس ادارے کی کہانی. سو when you first came to this land. Actually I came in 1974 first time. فادر کے پاس. Because فادر یہاں تھے 1964 سے. صحیح. He came in 1964. پھر اپنا بہت چھوٹے اسکیل پہ بزنس شروع کیا تھا انہوں نے اور یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا تھا. پاکستان سے کچھ چیزیں منگاتے تھے، امپورٹ کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ دوسری جگہوں سے اور پھر الحمدللہ ٹل 1998 or 2000 تک نیشنل ٹریڈرز بیکم دا آلموسٹ دا سیکنڈ لارجسٹ امپورٹر ان دا ٹوائز ان آل فیئرس. ماشاء اللہ پوری دنیا سے امپورٹ بھی ہوتا تھا، یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوتا تھا. صحیح. تو یہ سفر شروع ہوا تھا فادر کا بالکل یعنی کہ بہت چھوٹے اسکیل پر. آہستہ آہستہ پھر آپ نے جوائن کیا اور اس کو آگے بڑھایا. میں تھا، میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے. اچھا. تو فیملی بزنس. صحیح. بزنس پورا یہ. تو پھر یہ جو تقریباً کتنے 20 سال ہو گئے کول اینڈ کول کو. کول اینڈ کول واز اسٹارٹ ان 2002 and 2003. رائٹ. اینڈ یہ خالی آپ کا ایک وینچر تھا؟ نہیں، دیکھیں یہ حادثہ تھا. ہاں. ہم ایک دو دفعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ شروع ہوا تھا ٹرکی سے. میں اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا تو رات کے ٹائم پہ وہیں کھانا وانا کھا رہے تھے. تو کھانے کے بعد ڈنر کے بعد انہوں نے ہمیں ویٹ وائپس دیے تھے. اچھا. ہاتھ صاف کرنے کے لیے. تو وہ استعمال کیے. اس کا اس وقت یہ کانسیپٹ نہیں تھا دبئی میں، لیکن فارس وغیرہ میں تھا. تو خوشبو بڑی اچھی تھی، اچھا لگا. تو میں اور دوست بحث کرنے لگے کہ بھئی اس کی پرائس کیا ہوگی، کاسٹ کتنی ہوگی، بیکاز ٹریڈنگ میں تو تھے ہی. ایسے ہی میں وہ لڑنے لگے. تو دوست تھا ٹرکش. تو اس نے کہا بحث مت کریں، مجھ سے پوچھیں. میں آپ سے کیوں پوچھیں؟ کہہ رہے میں تو ٹریڈنگ کرتا ہوں اس کی. پھر انہوں نے پرائز بتائی کہ یہ تھا. آپ یقین کہہ رہے ہیں اس دن میں مطلب رات کو میں 12:30 بجے واپس آیا تھا. اوکے. تو آئی کلیکٹڈ فیو سیمپلس. میں کہا دیکھیں مارکیٹ میں ہوتا ہے کیا ہے. 12:30 بجے یہاں لینڈ کیے اینڈ 1:30 in the morning آئی واز ان دا سپر مارکیٹ. آپ کو پتا ہے 24 hours سپر مارکیٹ کھلتے ہیں. بہت ڈھونڈا، بہت دیکھا، کچھ نظر آیا، کچھ نظر نہیں آیا. تو ویری سیکنڈ ڈے میں دوبارہ ٹرکی چلا گیا. اوئے ہوئے ہوئے. میں نے کہا فیکٹری والے سے ملتے ہیں، اس سے کچھ بات کرتے ہیں کیا ہے کیا نہیں. اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے کچھ امپورٹ کیا. شروع سے شوق تھا مشینریز کا، مشینوں کی آواز سننے کے. دو آئی واز ان ٹریڈنگ فار 20 years. کوئی آپ کی تعلیم تو انجینئرنگ ٹائپ نہیں تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی. لیکن بس مشینوں کی آواز سے کچھ ہوتا ہے شوق، لگاؤ تھا، محبت ہو جاتی، مزہ آتا تھا. سو آئی واز تھنکنگ کہ کچھ بھی ہو کبھی نہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ مینوفیکچرنگ پہ جانا ہے. پھر سب سے بڑی بات اللہ کا سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے. اللہ نے اسباب پیدا کرتے اس میں شروع ہو گیا یہ. بالکل. تو کول اینڈ کول اس طرح سے شروع ہوا تھا. اٹ واز اسٹارٹیڈ ود ویٹ وائپس، بیبی لائنس میں آئے تھے، اس کے بعد ٹیشو پیپر اینڈ دین ٹوٹل ٹوائلٹریز بیبیز کی. اس کے بعد اسکن کیئر پروڈکٹس، سینیٹائزرز، شاور جیلس، یہ سب چیزیں شروع ہو گئی تھیں. سب آ گیا. یہ میں پر آئی وانٹ ٹو نو کہ یہ اتنی کلیئرٹی ہونا کہ مطلب کوئی کسی چیز میں لگاؤ تھا کہ آپ واپس لینڈ کیے، 1:30 بجے آپ سپر مارکیٹ پہنچ گئے، اگلے دن آپ نے پھر سے فلائٹ لے لی. چلے مواقع ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ایسی یہ اندر کی ایک آگ لگی ہونا. ہاؤ ڈو یو نو دیٹ دس از دا تھنگ آئی وانٹ ٹو بی، یو نو آئی وانٹ ٹو گیٹ انٹو. دیکھیں پیشنیٹ ہونا چاہیے انسان کو. ہاں. پیشنس ہوتا ہے سب کچھ کرواتے ہیں. ہاں. میں ریکال کرتا ہوں کہ مجھے گٹار بجانے کا بڑا شوق. آئی یوز ٹو پلے گٹار ٹل مارننگ. بالکل ہی. اچھا کسی زمانے میں کیرم کا شوق تھا.
تو کیرم میں لگے رہتے تھے. کرکٹ بے پناہ کھیلی, بہت شوق تھا. یعنی جو بھی کیا اس کو آدھا پونا نہیں کیا. بس وہ گھر والے کہتے تھے کہ آپ تھوڑے سے بتا دیں پاگل ہے, پہنچ جاتے ہیں آخر تک. لیکن میں جب تک میرا اپنا ہی ماننا ہے کہ کسی بھی چیز میں آپ فوکس نہیں ہوتے پورے, وہ تو پھر آپ رزلٹ نہیں, ہاں پاگل پن چاہیے, تو جنون چاہیے ہوتا ہے اس کا. آپ رزلٹ نہیں لے سکتے جب تک آپ ڈیپلی اس میں نہیں جاتے. سو سر جب کہتے ہیں کہ مینا لاٹ سکسیس کمز ٹو دوز ہو آر لٹل انسین, رائٹ, وہ انسانیٹی آپ میں ہونی چاہیے, لیکن اس انسانیٹی کی کوئی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے کہ کیونکہ اگر آپ کا کام میں اتنا لگاؤ ہے تو زندگی کے باقی پہلو جیسے کہ فیملی یا نہیں, بہت دفعہ تقریریں سنی ہیں, بہت دفعہ. پہلے سب سے پہلے ماں باپ سے, آج تک بھی سب سے پہلے ماں باپ سے سنتے تھے, تو جب ماں باپ کی تقریر تو برداشت ہو جاتے, سب کچھ تھا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے جب فیملی لائف شروع ہوتی ہے تو بیوی کی تقریر ہوتی ہے نا, تو لیکچرز ہوتے ہیں. صحیح, آئی نو, ہم دیکھتے ہیں کامیاب لوگوں کو اور ہم کہتے ہیں کہ واہ کیا کامیابی ہے, اسپائر کرتے ہیں ان کو دیکھ کے, لیکن اس کی آئی فیل وہ جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس سے شاید آشنائی نہیں ہو پاتی unless you're in it yourself. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ دور سے ہر چیز بڑی خوبصورت نظر آتی ہے. بالکل, بہت سی چیزوں کو میں دیکھتا ہوں, اندر جاتے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے, بہت سی چیزوں کو آپ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, آپ نے سب سے زیادہ اگر قربانی دی تو کس چیز کی دی؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے قربانی دینی چاہیے, اب تک دی نہیں میں نے قربانی. واقعی صحیح بتا رہا ہوں. نہیں تو ایسے تو نہیں آپ پہنچ گئے. نہیں, میں آپ کو صحیح, دیکھیں میں آپ کو صحیح بتاؤں, there is one saying in the Quran کہ ہر سکھانے والے کے اوپر ایک سکھانے والا ہے. تو اس فیلڈ میں, کسی فیلڈ میں کوشش کیا ہوتی ہے ہمیشہ اسٹوڈنٹ بن کر رہیں, آپ سیکھتے رہیں. سیکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. جس دن آپ نے سوچا, آپ نے کچھ اچیو کر لیا, کہیں پہنچ گئے, تو آپ رک جائیں گے. وہ رکنا نہیں چاہیے. دیکھیں سمپل سا اصول ہے, آپ نے کیا دیکھنا ہے, آپ سے اوپر ان کو دیکھنا ہوتا ہے اگر پہنچنا ہے تو وہاں پر. آئی تھنک یہ کلیریفیکیشن بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہم نے یہ تو بہت سنا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, پر میرے ذہن میں بھی ہمیشہ سے یہ رہتا ہے کہ لیکن ایمبیشن تو تبھی آتا ہے نا جب آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے نیچے والوں کے لیے آپ بھلائی کر سکیں تو اوپر والوں کو شاید دیکھنا ضروری ہوتا ہے. از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ ورجن اٹلانٹک کے سی او تھے رچرڈ برانسن, ان کا ایک کال بڑا اچھا لگتا, بڑی اچھی. انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں فلائی کرنا ہے تو ہمیشہ فرسٹ کلاس کو سوچنا, تم کم سے کم اکنامی میں سفر کرو گے, ادروائز تم بس میں رہو گے. وہ کیا تھی, وہ یہی تھا نا کہ ہمیشہ اپنے گول سیٹ کرنا چاہیے اوپر, پھر وہاں کے لیے ٹرائی کرتے ہو, اور پھر یہ گول ٹائم کے ساتھ اور اوپر ہو جاتا ہے. آپ کبھی پہنچ نہیں سکتے وہاں پر, لیکن آپ فیل کرتے ہو اوکے آئی ایم کلوزر ٹو اینڈ کلوزر ٹو. تو یہ ہونا چاہیے. when you look back, آپ کی اپروچ کیا رہی؟ ہمیشہ آپ کو لگا کہ تگ و دو میں, یا آپ کو لگا کہ جب جو حاصل کیا اس کو انجوائے بھی کیا؟ دیکھیں اس کے لیے ایک بیسک چیز ہے, اگر میں اور آپ سمجھ لیں, جو بندہ شکر کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو اس کو پتہ چلتا رہتا ہے. اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی روتے رہتے, کچھ حاصل نہیں کیا, کچھ نہیں ملا. یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے, آپ کے محنت سے ملتی ہے, اللہ کی طرف سے ملتی ہے, آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور گو فار دا بیسٹ ٹو بیسٹ, بہترین سے بہتر کی طرف جانا چاہیے. بہترین آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے, اور اسی پہ میرے خیال میں ہم لوگ عمل کرتے ہیں, سب لوگ عمل کرتے ہیں. صحیح, اٹس نارمل. سر یو اے ای میں بزنس کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جس دن سے میں یہاں پر آیا ہوں ٹل آج, یعنی 40 سال ہو گئے, مجھے کبھی ایک چیز کی پرابلم نہیں ہوئی یو اے میں. ریئلی دا بیسٹ سسٹم, گورنمنٹ, پولیس, کسٹم, ہر چیز اگر آپ سے ہی ہے نا, کبھی بھی پرابلم نہیں. ہاں ان کی طرف سے کوآپریشن بہت ملا ہے. اچھا, بہت کوآپریٹو ہے. ہم نے سنا ہے کہ شاید یہاں پہ کاروبار کرنا سب سے آسان نہیں ہے. بہت آسان. اگر دیکھیں اگر آپ صحیح ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ہر چیز رولس اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں تو بیسٹ پلیس ہے. دا بیسٹ تھنگ از کہ سسٹم ہے. سسٹم ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں 40 سال میں آج تک مجھے نہیں پتا کبھی کوئی پرابلم ہوئی ہے, کہیں کوئی کسی جگہ مسئلہ ہوا. الحمد للہ, ویری نائس, ویری کوآپریٹو. زبردست. سر چیلنجز کیا رہے along the way؟ اسما چیلنجز یہاں کے حالات کبھی کبھار, لائک دبئی کا جو 80-85% بزنس تھا وہ ری ایکسپورٹ پہ تھا. وی یوز ٹو ایکسپورٹ ٹو ایران, انڈیا, پاکستان, آل اوور دا ورلڈ. صحیح. پھر آہستہ آہستہ جیسے انٹرنیٹ آیا, امپورٹ اور ان چیزوں میں پرابلم ہوئی, سب نے خود امپورٹ کرنا شروع کیا, ہر کنٹری نے. صحیح. تو یہاں سے ایکسپورٹ کے مسئلے شروع ہونے ہو گئے. دین وی ریئلائز کہ ہمیں مارکیٹ چینج کرنی چاہیے. وی ور ناٹ ان دا ریٹیل سیکٹر. رائٹ. اس کے بعد ہم نے کیا ریٹیل میں چلے آتے ہیں, اور پھر ریٹیل میں لائک سپر مارکیٹ, ہائپر مارکیٹ. یعنی جب آپ نے کول اینڈ کول بھی شروع کیا جب آپ ریٹیل میں نہیں آئے تھے؟ ریٹیل میں تھی ٹوٹلی. اٹ واز 90% ری ایکسپورٹ. لوکل مارکیٹ میں سپلائی صرف 10% تھی.
اچھا. پھر جب یہ سب چیلنجز شروع ہوئے تو دنیا کی پوری ڈائنامکس چینج ہونے لگی. بالکل. پھر اس میں یہ ہوا کہ ریٹیل سیکٹر، دین وی تھنک اباؤٹ دا برانڈنگ، کہ برانڈ ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. تو یہ چیلنجز آتے رہے. لیکن ایک چیز ہے کہ دبئی کے لیے ایک بلیسنگ رہی ہمیشہ. کوئی چیز بند ہوتی تھی فوراً کوئی نہ کوئی دوسرا پورٹ کھل جاتا تھا اور سب مسئلے حل ہو جاتے تھے. یہ آج تک رہا ہے. آپ نے دیکھا بیچ میں دبئی میں پراپرٹی کا بڑا زبردست ایرا آیا تھا. ہمیں وہ وقت یاد ہے جب لوگ اپنی گاڑیاں ایئرپورٹس کے باہر پارک کر کے، میں ایک دفعہ ٹریول کری تھی اور لائن سے وہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں اور ان پہ مٹی دھول، کیونکہ لوگ پارک کر کے بھاگ گئے تھے. چلے گئے تھے. اس کے بعد تھوڑا سا رہا لیکن پھر صحیح ہو گیا. اس کے بعد ایکسپو 2020 ہوا تو دوسری ایکٹیویٹیز چلتے رہتی. اصل میں جو لیڈرشپ کا ویژن ہوتا ہے نا، یہ بہت کام کرتا ہے. تو شیخ محمد کا جو ویژن تھا، آپ نے دیکھا تھا کتنے عرصے پہلے سوچا ہوا تھا کہ دبئی کو کس ماڈل پہ بنانا ہے، اور الحمدللہ اس طرف پروگریس چل ہی رہی ہے، کنٹینیوس چل رہا ہے. وہ سوچتے رہتے کیا انوویشن لانی ہے. دبئی میں جتنی ہم نے انوویشنس دیکھی ہیں شاید میرے خیال میں دنیا میں نہیں ہیں اتنی. اٹس لائک اے تھنک ڈن سٹی، جو آپ سوچتے ہیں اور پھر آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایون یو مینشن ایکسپو 20، آئی ریممبر میں ایکسپو کے پارکنگ لاٹ میں ایک دن کھڑی ہوئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ کتنے دماغ لگے ہوں گے ٹو کریٹ اے پارکنگ لاٹ لائک دس. اندر جا کے تو کہانی تھی الگ، بٹ جسٹ واٹ دس سٹی ڈز، اٹ امیزز یو. سر، پاکستان میں فٹ پرنٹ کتنا ہے بزنس کا، یو اے ای میں کتنا ہے اور کتنے ممالک میں ہے؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ اوور 40 کنٹریز، 40 ملکوں سے زیادہ میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے بیس یہیں پہ تھی، دبئی سے تھی، یو اے میں بنی. پاکستان میں کافی عرصے سے تھا لیکن آفیشیلی لانچنگ جو ہے وہ لاسٹ ایئر ہم نے کی ہے. رائٹ. بہت سارے اداروں کے لیے یہ جو کووڈ کے سال تھے بہت برے تھے. آپ کے جیسے اداروں کے لیے دس واز این اپرچونٹی وچ آئی ایم شیور نو بڈی ہیڈ تھاٹ اباؤٹ اٹ، یا کوئی چاہتا نہیں تھا کہ یہ ہو، لیکن کتنا بزنس کو گروتھ ملی اس ٹائم پہ؟ کووڈ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. کووڈ کی وجہ سے واقعی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں. لیکن میں تو یہ کہوں گا الحمدللہ کووڈ کی وجہ سے کول اینڈ کول کو بڑا وہ ملا، فائدہ ہوا بالکل، کیونکہ ہائیجین پروڈکٹس خاص طور پہ سینیٹائزر. اور سینیٹائزرز یہ تھا کہ دنیا میں 2-3 کمپنیز بنا رہی تھی بیک ٹو 2008. دیر واز دوسری جو برانڈس ہیں وہ بھی نہیں تھے، صرف امریکن 1-2 برانڈ تھے اور تھرڈ واز دا کول اینڈ کول. اس زمانے میں سوائن فلو آیا تھا تو اس زمانے میں سینیٹائزر کی اس وقت شروع ہوئی تھی. اور اس کے بعد ٹائم کے ساتھ سینیٹائزر اور دنیا چلتی رہی کول اینڈ کول کے ساتھ. 2020 میں پاکستان میں ایک میچ ہوا تھا نا PSL، تو پاکستان کرکٹ بورڈ اور کول اینڈ کول کی بھی ایک داستان آئی ریممبر. ہاں، ہم نے برانڈنگ دیکھی تھی بالکل. 2007 میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی پرابلمس ہوئی تھی اور دنیا بھی کرائسس کا شکار ہوئی تھی، تو اسپانسرز نہیں مل رہے تھے. اس موقع پہ کول اینڈ کول اور PCB کی دوستی ہوئی تھی، تعلقات اچھے ہو گئے ماشاء اللہ. تو 2007 سے اب تک ایک ایسوسیشن چلتی جا رہی ہے. تو کول اینڈ کول اینڈ کرکٹ از ٹوگیدر. رائٹ. اور 2020 میں کووڈ سے پہلے اسپانسرشپ تھی کول اینڈ کول کے پاس ہائیجین سیگمنٹ، اس میں اللہ کی طرف سے تھا سینیٹائزر کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی تھی. اور پھر آل آف سڈن فیب میں یہ سب شروع ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے ریکال بہت ہی لو. اچھا، اس میں ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کول اینڈ کول کے بارے میں. دیکھیں کول اینڈ کول شروع ہوا یو اے میں. رائٹ. ظاہر سی بات ہے کہ پاکستانی کمپنی ہے، پاکستانی لوگ ہیں. یہ پہلا برانڈ ہے، بیسٹ آف مائی نالج، آپ کریکشن کر دیجیے گا ریسرچ کر کے، پہلا انٹرنیشنل پاکستانی برانڈ ہے جو دنیا کے بعد پاکستان میں گیا ہے. ادروائز پاکستان سے بہت بڑے بڑے برانڈ ہے اور دنیا میں ایکسپورٹ. مطلب آپ نے چوز کیا کہ اپنے ملک میں اس کو لے کے جانا ہے. ایگزیکٹلی. پہلا پاکستانی ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرفارم کرنے کے بعد پاکستان میں آیا ہے. رائٹ. تو یہ اللہ کی طرف سے ماشاء اللہ. آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک پہاڑی کے بعد دوسری پہ نظر ڈالتے ہیں. اب مستقبل میں کیا، what are the goals, what are you aiming for؟ اسما، انسان کی زندگی ہوتی ہے نا، سب کے لمیٹڈ ہے. انسان ایک وقت تک ایک چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر اس کو کچھ نہ کچھ یاد آتا ہے اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کو کرنا کیا ہے، کیا اس کا مقصد پیسہ کمانا، عزت شہرت یہی ہے یا دوسری بھی چیزیں. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن اب دوسری چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے. لولی. ادارے بھی جب بناتے ہیں اور اتنے لوگوں کو امپلائمنٹ دیتے ہیں اور اتنے لوگوں کو روزگار دیتے ہیں تو یہ بھی یہ 100% آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور اس میں ایک بات اور میں آپ بتاؤں، اس میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے کس امپلائی کے چکر میں اللہ آپ کو دے رہے ہیں.
اس کے وسیلے سے دے رہے ہیں. یہ اسٹرانگ بلیونگ ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کتنی بڑی امپائر کھڑی کر دو, آپ اکیلے نہیں کر سکتے, بالکل کر ہی نہیں سکتے. بالکل. تو اس کے لیے ٹیم بنتی ہے, اور ٹیم میں لوگ ہوتے ہیں, دوسروں کا خیال رکھیں, وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں. ہاں ادھر کول. آپ کی ٹیم کتنی بڑی ہے اور والد صاحب کے ادارے کی ٹیم کتنی بڑی ہے؟ اور دیکھیں آل ٹوگیدر گروپ میں اباؤٹ 400-450 لوگ ہیں. واو. اور اس میں پاکستانی نیشنلز ہیں کافی سارے, پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی, نیپال کے, جارڈن کے, ہر جگہ سے. What would you advise your 25-year-old self? کسی بھی چیز کو اپنا مرکز بنا لیں, کوشش کریں. آپ آئے کیوں دنیا میں؟ دیکھیں کوئی بندہ بھی اس دنیا میں بے سبب نہیں آیا. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میڈیکل سائنس لیتے ہو تو آپ اسی کے ایکسپرٹ. بہت سی چیزیں تو مجبوری میں لینی پڑتی ہے نا, چوائس نہیں ہوتی, لینی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے بیسٹ ہو. فار ایگزامپل یہ بزنس ہے, بزنس میں بہت سی ڈپارٹمنٹ ہے, سیلز ہے, مارکیٹنگ ہے, مینجمنٹ ہے, اکاؤنٹس ہے. آپ اپنے آپ کو کہاں فٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی اس فیلڈ میں فوکس کر کے اس میں آگے بڑھیں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. اور آپ کے اندر وہ ہونی چاہیے, پیشنیٹ ہونا چاہیے, آگ لگی ہونی چاہیے, آگ لگی ہوئی کرنا ہے. اور ہمیشہ اس چیز کے لیے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پہنچے ہیں تو مجھے بھی پہنچنا ہے. انسپریشن وہیں سے نہیں چاہیے اس میں. آپ نے بار بار کہا کہ وہ آگ ہونی چاہیے اور وہ جس چیز کے اوپر انٹرسٹ ہے اس کو پرسو کرنا چاہیے. A lot of times people want like that thought, لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کیسے پتہ کرائیں کہ ہمارا کس چیز میں انٹرسٹ ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرا اس چیز میں دل ہے؟ اگر جس چیز کا مجھے شوق ہے, آپ کا پروفیشن بھی چینج ہوتا ہے تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو جب شوق اور پروفیشن مل جاتے ہیں نا تو کیمسٹری بہت اچھی ہو جاتی ہے. سر آپ کی تھی ہابیز وغیرہ, کوئی شوق رہے ہیں؟ کوئی کرکٹ بہت کی. کرکٹ بہت, اسپورٹس سے انٹرسٹ ہے. اسپورٹس سے ہم نے یہاں پر جو لیگ ہوتی تھی بخاتے لیگ از اکول ٹو فرسٹ کلاس ہوتی تھی, تو اس میں وہاں تک کھیلے ہیں. اور واقعی کرکٹ سے مجھے بہت بہت محبت ہے. کرکٹ میں خاص طور پہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں, آپ ملتے ہو, الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, الگ الگ لوگوں سے ملتے ہیں, بیہیویئرس ہوتے ہیں. دیکھیں کرکٹ میں کیا ہوتا ہے, ایک فاسٹ بالر ہوتا ہے, آپ کو فاسٹ بالر ہمیشہ اگریسو نظر آئیں گے. اسپنرز تھوڑے سے سست ہوتے ہیں. سست کہہ رہے ہیں آپ سے؟ نہیں سست ان دا سینس, یہ کول اینڈ کول کی جو پارٹنرشپ ہے نا کرکٹ کے ساتھ, یہ مسئلے میں پڑ سکتی ہے. نہیں سست سے مطلب دیکھیں, مطلب ان کی باڈی دھیمے ہوتے. یہ اصل دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا, لفظوں کو چناؤ نہیں آتا, آپ نے صحیح استعمال کیا, وہ دھیمے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ ہونا وہ چاہیے. سب کچھ بہت سکھاتا ہے, بہت سکھاتا ہے لوگوں سے ملنے سے. اچھا سب سے بہترین چیز آپ سیکھتے ہو نا, وہ ٹریولنگ میں سیکھتے ہو. If I were to ask you, sir, the last question, what has, like, when you look at your life currently, ایک چیز جس پہ شدید فخر ہے, you're proud of that, الحمدللہ اللہ کی دین سے, لیکن اپنے اوپر بھی رشک آتا ہے, وہ کیا ہوگی؟ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں, میرے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن میں ہمیشہ فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے تربیت بہت اچھی کی. میں اپنے والدین کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, اور جو شروع کی تربیت ہوتی ہے نا, وہ آپ کے آخری زندگی تک چلتی ہے, پھر وہ ٹرانسفر ہوتی ہے آپ کے اولاد میں. تو میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. واقعی اگر میں کسی چیز پہ فخر تو خیر نہیں کرتا, لیکن اگر کسی چانس ملا جب فخر کا, میں کہوں گا اللہ آپ نے مجھے والدین بڑے اچھی دی تھی. واو. اماں ابا میں سے کس کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھے آپ؟ اٹیچمنٹ قدرتی طور پہ ماں سے ہوتی ہے, لیکن باپ کی شفقت کی بات ہی الگ ہے. میں تو ان خوش قسمت میں سے ہوں, جب میں نے جوائن کیا بزنس تو میرے فادر نے ایک بزنس کا پورا حصہ میرے ہاتھ میں دے دیا. یو آر دا آنرشپ آپ کے پاس آ گئی, میک دا ڈیسیجن. میں کہ تجربہ نہیں ہے, کہنے سیکھو گے ایسے. تو ایسے فادرز میرے خیال میں بہت کم ہوتے ہیں جو اس قسم میں ٹرسٹ کرتے ہیں. زبردست. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ, بہت مزہ آیا. باقی باتیں ہم آف ایئر کریں گے. بٹ لائک آئی سیڈ, اٹس اے میٹر آف امینس پرائڈ ٹو سی آپ سے مل کے, ٹو گیٹ ٹو نو یور ہمبل بینگ. ماشاء اللہ اتنی ساری اچیومنٹس کے بعد, اینڈ I think to have your feet on the ground is a huge inspiration for people like us. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اینڈ ٹو بی آنیسٹلی انٹرویو سے پہلے میں تو ذرا کنفیوز بھی تھا, لیکن آپ نے تو اتنی فرینڈلی باتیں, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. آپ کی شخصیت اتنی مزیدار ہے. بہت بہت شکریہ ونس اگین. اللہ میں بہت کامیابی دے آپ کو. May you take the organization to levels
which are unimaginable. Thank you very much for watching the episode. अपना feedback ज़रूर दीजिएगा. I hope you enjoyed the conversation as much as I did. और जो ऑफर मुझे पता चलेंगी वो हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे डाल देंगे. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.